میں پڑھتا ہوں استاد جی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ باب ما جاء شابش باب ما جی جاء جی۔ في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح. وبه قال بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جداتي عن جده قيس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا. شابش۔ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكن ركعت ركعة الفجر قال فلا إذا قال أبو عيسى حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. شاباش جی۔ وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس. قال أبو عيسى وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقيس هو جد يحيى بن سعيد ويقال هو قيس بن عمرو ويقال هو قيس بن قهد. وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التامي لم يسمع من قيس وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا. شابش جی۔ یہ ہمارے یہ سنتوں کے ابواب چل رہے تھے، تو اسی سلسلے میں باب ہے، باب ما جاء فی من تفوت الرکعتان قبل الفجر، کہ اس آدمی کے بارے میں جس سے فجر سے پہلے دو رکعتیں فوت ہو جائے، یعنی فجر کی سنتیں، یصلیہما بعد صلاۃ الصبح، کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھے، یعنی سورج نکلنے سے بھی پہلے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو قیس روایت کرتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، فاقیمت الصلاۃ، تو نماز کی اقامت کہی گئی، یعنی نماز کھڑی ہو گئی، فصلیت معہ الصبح، میں نے آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، ثم انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہو کر واپسی ہوئی، فوجدنی اصلی، تو مجھے آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پایا، فقال، آپ نے فرمایا، مہلن یا قیس، رک جاؤ اے قیس، اصلاتان معا، کیا آپ دو نمازیں اکٹھے پڑھ رہے ہو؟ یعنی دو نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو اکٹھے؟ یعنی بھی تو آپ نے نماز پڑھ لی، ابھی کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ تو جب آپ علیہ صلاۃ والسلام نے یہ پوچھا، تو آگے سے قیس نے کہا، قلت، میں نے کہا، اللہ کے رسول، انی لم اکن رکعت الفجر، میں نے فجر کی دو رکعتیں نہیں پڑھی تھی۔ قال، آپ نے فرمایا، فلا اذن، اب یہ بڑا دلچسپ ہے، فلا اذن کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ دیکھو، فلا کا آپ جانتے ہیں، آپ نے اتنی عربی پڑھ لی نہیں، اور اذن کا مطلب ہوتا ہے تب۔ اب فلا اذن کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے تب بھی نہیں، یعنی اگر آپ نے فجر کی دو رکعتیں نہیں پڑھی تب بھی نہیں، یعنی تب بھی آپ مت پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یا اس کا ترجمہ ہے فلا اذن، بس پھر کوئی بات نہیں، یعنی اس وقت پھر کوئی بات نہیں، یعنی فلا کا ترجمہ ہوگا نہیں، اذن کا مطلب ہوتا ہے اس وقت، یعنی جب یہ والی صورت ہو، فلا اذن، پھر اس میں کوئی بات نہیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ کیا ہوا، فلا اذن، تب بھی نہیں،
यानी तब भी आप मत पढ़ें, ख्वाह आपने फजर की 2 रकतें नहीं पढ़ी, तब भी आप फजर के बाद सुन्नतें मत पढ़ें। तो गया कि फिर इस हदीस का मफहूम होगा कि फजर के बाद सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। और दूसरा तर्जमा क्या होगा, फला इधन, बस उस वक्त फिर कोई बात नहीं, उस वक्त कोई हर्ज नहीं। यानी जब आपने फजर की सुन्नतें ना पढ़ी हो, फिर उस वक्त फजर के बाद आप पढ़ सकते हैं, उस सूरत में फिर कोई हर्ज नहीं है। इमाम शाफी ने ये वाला माना मुराद लिया है। अब काला अबू ईसा इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, हदीस में मोहम्मद इब्न इब्राहिम ला नारिफु मिस्ल हाजा, हमें इस जैसी हदीस मालूम नहीं हो सकती, इला मिन हदीस साद इब्न सईद। और सुफियान बिन उयैना कहते हैं, समय आता इब्न रबा मिन साद इब्न सईद हाजल हदीस व इन्नमा युरवा हाजल हदीस मुरसलन, यानी ये हदीस जो है ना, इसको मुरसल भी रिवायत किया गया है, यानी ये मुरसल है। जी। अब आगे इमाम तिरमिजी फरमाते हैं, वक़द क़ाल कौम मिन आल मक्का, के आल मक्का की एक कौम ने इस हदीस के मुताबिक मसला लिया है, लम यरौ बअसन, उन्होंने कोई हर्ज नहीं समझा, अयुसल्ली अर्रजुल रकातैनी, कि आदमी 2 रकतें पढ़े, बादल मकतूबा, फर्ज के बाद, कबल अन ततलु अश-शम्स, सूरज तुलू होने से भी पहले। काला अबू ईसा इमाम तिरमिजी फरमाते, वसाद इब्न सईद हुआ अखू याह्या इब्न सईद अल अंसारी, और कैस जो है ये याह्या इब्न सईद के दादा हैं। वो युकालु, और उनका नाम है कैस इब्न अम्र, और ये भी उनका नाम है कैस इब्न कहद। वो इस्नाद हाज़ल हदीस, अब इस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है, क्यों? ये जो मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी है, वो कैस से रिवायत करते हैं, तो कैस से उन्होंने सुना नहीं, उनको कैस से सिमा हासिल नहीं है। वरवा बाज़ुम हाज़ल हदीस, और बाज ने इस हदीस को रिवायत किया, अन साद इब्न सईद अन मोहम्मद इब्न इब्राहिम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी बाज लोग जो हैं वो बिल्कुल किससे रिवायत करते हैं, वो है कि मोहम्मद बिन इब्राहिम डायरेक्ट नबी अलैहि सलाम से रिवायत करते हैं। तो वो कहते हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा फरा कैसन। जी। अब इसमें आप देखें, अ, अगर किसी आदमी से फजर की सुन्नतें रह गई, जिस तरह हमने पीछे ये बात पढ़ी थी कि फजर की सुन्नतें सबसे ज्यादा अहम है, तो हम अहनाफ के यहाँ उसको जवाल से पहले पहले उसको कज़ा की नियत से पढ़ ले, यानी उस दिन के जवाल से पहले पहले, यानी जोर से पहले पहले उसको कज़ा की नियत से पढ़ ले। क्योंकि शरीयत में यह है कि अगर किसी आदमी के रात के कुछ मामूलात हैं और वो रह जाए, तो वो जवाल से पहले वो उसको उसको कर सकता है, एक किस्म की उसकी कज़ा हो जाएगी। जैसे एक आदमी ताजुद गुजार है, वो हमेशा ताजुद पढ़ता है, किसी दिन उसकी ताजुद रह गई, तो वो इशराक या चाश्त के टाइम में अपने ताजुद की किस्म की कज़ा कर सकता है। कज़ा तो नहीं होती नफल नमाज की, लेकिन एक आदमी का जब मामूल होता है, तो जब मामूल डिस्टर्ब हो जाए तो वो आदमी यानी परेशान होता है। तो लिहाजा उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए कहा गया कि अगर आप इस टाइम में पढ़ लें, ये ऐसा ही है जिस तरह आपने ताजुद पढ़ ली। तो इसी तरह फजर की सुन्नतें भी अगर किसी आदमी से रह गई, तो सुन्नतों की कज़ा तो होती नहीं, लेकिन अगर वो जवाल से पहले पढ़ ले कज़ा की नियत से, तो एक किस्म की गोया कि उसका थोड़ा बहुत मदावा हो जाएगा जो उसने छोड़ी थी। लेकिन इमाम शाफी ये फरमाते हैं, अब बाकी अइम्मा सब कहते हैं कि ये जो पढ़नी है ये तुलु शम्स के बाद पढ़नी है, क्योंकि फजर के बाद तो मकरू वक़्त है, तुलु शम्स से पहले पहले उसमें तो नहीं पढ़ सकते। लेकिन इमाम शाफी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, क्या कर सकते हैं, उसको आप फजर के फौरन बाद भी पढ़ सकते हैं, और ये उनकी दलील है, ये जो कैस वाली हदीस है। लेकिन इसमें यह है कि फला इज़न का ये वाला तर्जमा जो है ना, ये गोया कि ठीक नहीं है। इस मौके पर शुर्रा ने कुछ रिवायात जमा की हैं जिसमें फला इज़न का लफ्ज़ आया है, और वो इस माना में नहीं है जिस माना में इमाम शाफी जो है ना वो गोया कि उसको लेते हैं। मसलन इस हवाले से एक मशहूर रिवायत है, शायद आपने भी सुनी हो, कि हज़रत नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक मशहूर सहाबी है। तो उनके जो वालिद थे हज़रत बशीर, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे जो नौमान थे उनको एक गुलाम हिबा किया। और जब गुलाम हिबा किया, फिर उन्होंने सोचा कि इस पर मैं नबी अलैहि सलातो सलाम को गवाह बनाऊं। तो आप अलैहि सलातो सलाम तक जब ये मामला आया, तो आपने उनसे पूछा कि क्या आपने बाकी औलाद को भी इस तरह के दिया है, यानी बाकी औलाद को भी आपने गुलाम दिए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया फला इज़न, यानी मतलब है फिर मत करो, यानी फला इज़न का तर्जमा होगा कि मत करें। तो अब ये फला इज़न यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब भी यही होगा कि फिर मत करे, यानी ऐसा
نہ کریں تو گویا کہ یہ اس طرح سے فلا اذن کی اور بھی ایسی کئی روایات ہیں، تو یہاں بھی ہم کہتے ہیں فلا اذن کا یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تب بھی مت پڑھو، کیونکہ یہ وقت تو مکروہ نماز کا وقت ہے۔ اور دوسری بات، صحابہ کرام کا معمول نہیں تھا اس ٹائم پر نماز پڑھنے کا، اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تعجب ہوا نا۔ ظاہر ہے اگر فجر کے بعد سنتیں دوبارہ لوٹانے کا معمول ہوتا تو نبی علیہ السلام کو یہ عجیب کیوں لگتا، اور آپ ان سے یہ سوال کیوں پوچھتے کہ آپ دو نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ اگر فجر کے بعد سنتیں کوئی پڑھتا تو پھر تو دو نمازوں کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا، یعنی ایک معمول ہوتا، جس طرح ہم مغرب کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، زور کے بعد پڑھتے ہیں، دو نمازوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو فجر کے بعد چونکہ نماز نہیں ہے، تو جب کوئی آدمی اس وقت نماز پڑھ رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہا ہے، سنتیں تو ہے ہی نہیں، پھر یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ شاید یہ دوبارہ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، یعنی دو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یعنی کوئی فجر کو دو دو بار پڑھ رہا ہے یا اس کے نزدیک دو نمازیں، تو تعجب کے طور پر آپ نے اس سے پوچھا۔ تو اس سے بھی ہم نکالتے ہیں کہ فجر کے بعد سنتوں کو نہیں لوٹانا چاہیے۔ اور سب سے مشہور دلیل ہے یا سب سے مضبوط دلیل وہ اوقات مکروہ والی احادیث ہے، کہ اوقات مکروہ میں کیا بتایا گیا کہ فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور وہ مشہور بلکہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ایک مرسل روایت یا ایک جو منقطع روایت ہے جس میں راوی گرے ہوئے ہیں، تو اس روایت کا مقابلہ وہ روایت یہ نہیں کر سکتی، یعنی یہ روایت ان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اس روایت کو گویا کہ نہیں لیتے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی پڑھیں اب آگے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آج کل ہم لوگ جاب کرتے ہیں، تو کسی بندے کے پاس بس اسی وقت ٹائم ہے کہ بھی اس نے جیسے وہ فرض پڑھے ہیں تو اس کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے سنت، تو کیا وہ تب بھی نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کے بعد اس کو پکا یقین ہے کہ سارا دن اس کو ٹائم نہیں ملے گا یہ سنتیں پڑھنے کا؟ بالکل، تب بھی نہیں پڑے گا، ظاہر ہے وہ وقت مکرو ہے نا، تو اگر اس وقت میں وہ پڑھے گا سنتوں کو لوٹانے کے لیے تو وہ مکرو وقت میں پڑھ رہا ہے، تو مکرو وقت میں تو نماز نہیں پڑھتے نا، یعنی مکرو وقت کا یہ مطلب ہے کہ اس ٹائم نماز ہی نہیں ہے، تو اس لیے پھر وہ رہ گئی اس کی سنتیں، لیکن اس سنتوں کو کور کرنے کے لیے وہ شریعت کا دوسرا حکم تو نہیں توڑ سکتا نا، تو اس لیے اب سمجھ میں آ گیا؟ جی جی پڑھیں۔ باب باب ما جاء في عيادته بعد طلوع الشمس. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن النزر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق بن المبارك قال ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. والمعروف من حديث قتادة عن النزر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. شاباش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی اعادتہما بعد طلوع الشمس، کہ ان سنتوں کو لوٹانا سورج طلوع ہونے کے بعد۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یصلی،
کہ جس آدمی نے نہ پڑھی رکعتای الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، دیکھو بڑی واضح حدیث ہے کہ اس کو پھر وہ طلوع شمس کے بعد پڑھے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث لا نعرف الا من ھذا الوجہ، کہ یہ حدیث ہمیں اسی طریقے پر گویا کہ مروی ہے۔ وقد روی عن ابن عمر انه فعله، کہ ابن عمر بھی اسی طرح کرتے تھے۔ والعمل على هذا عند بعض اهل العلم، وبه يقول سفیان الثوری والشافعی واحمد واسحاق بن المبارک۔ قال، آگے وہ فرماتے ولا نعلم احدا، ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے جنہوں نے اس حدیث کو حمام سے روایت کیا اس سند سے، اس جیسے، سوائے عمر بن عاصم الکلابی کے۔ اور اب گویا کہ اصل میں وہی بتانا چاہتے ہیں امام ترمذی کہ حدیث کا جملہ یوں نہیں ہے جس طرح یہ ہے۔ حدیث اصل میں کیا ہے کہ والمعروف من حدیث قتادہ عن نضر بن انس عن بشیر بن نہیک عن ابی ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعۃ من صلاۃ الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، یعنی وہ کہتے ہیں الفاظ کو تھوڑا سا راویوں سے ان الفاظ کو انہوں نے اس میں بدل دیا، تو وہ اس طرح سے اس کو گویا کہ کہہ رہے امام ترمذی۔ اب دیکھیں، جمہور کے نزدیک طلوع شمس کے بعد یہ 2 رکعتیں لوٹانی ہوگی۔ اب اس کو وہ لوگ قضا نہیں کہتے، کہ یہ ظاہر ہے سنتوں کی تو قضا نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ایک لفظ پھر بولا جاتا ہے کہ یہ ان کا بدل ہے۔ بدل کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا یہاں تو لاس ہو گیا نا، نقصان ہو گیا، فجر کی 2 سنتیں رہ گئی، تو اس لاس کو پورا کرنے کے لیے 2 رکعتیں اور پڑھ لی جائے فجر کے طلوع شمس کے بعد، یا جیسے ایک آدمی کی تہجد رہ گئی جیسے ہم نے ابھی بات کی، تو اس لاس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس ٹائم پہ پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے کرتے تھے، جیسے ایک مرتبہ آپ کی زور کی 4 سنتیں پہلے رہ گئیں تو آپ نے بعد میں اس کو پڑھ لی، تو وہ صرف اس لاس یا اس نقصان کی کورنگ ہے، اس کو کور کرنا ہے۔ قضا بہرحال اس کو پھر بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قضا نہیں ہے، ان سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، وہ واجب ہی نہیں ہے تو اس کی قضا کیسے ہوگی؟ تو اس لیے ایک قسم کا بدل ہے کہ جیسے ہمیں اگر کسی جگہ سے لاس ہو جائے تو ہم اس کو پورا کرنے کسی اور جگہ سے اس کو پورا کرتے ہیں، تو اب یہاں سنتیں نہیں ہو سکی تو ہم 2 نوافل سے اس کو ایک قسم کا کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس طرح سے اس میں ہے۔ جی پڑھیں آگے۔ باب ما سر جاء في ایک الأربع قبل الظهر۔ جی جی پوچھیں۔ سر بس ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ اگر یہ جیسے ہم سنت بعد میں پڑھتے ہیں فرض کے بعد، تو کیا ہم نیت بھی پھر نفل کی کریں گے؟ سنت کی نیت نہیں کریں گے اگر وہ ادا نہیں ہوتی ہیں تو، یعنی اگر ہاں بڑا اچھا جواب ہے، اچھا سوال ہے۔ ویسے تو عام طور پر نیت تو سنتوں کی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ سنتوں کا یہ مطلب، وہ اس کا بھی مطلب بدل ہی ہوتا ہے، یعنی اصل میں وہ سنتوں کی پھر وہ جب سنتیں زور سے مثلا پہلے ہے، اب جب آپ اس کو مقام سے ہلائیں گے کسی اور مقام پہ لے جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ تو وہ سنتیں تو نہیں رہی نا، وہ سنتیں تو اب رہی نہیں، یہ تو یہ ایک نیا قسم نئی نماز ہے بالکل۔ ظاہر ہے ان سنتوں کا تو وقت خاص ہو گیا، وہ وقت کیا ہے مثلا زور سے پہلے۔ لیکن بہرحال خاص طور پر یہ جو زور کا اور اس میں ایک فرق ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ زور میں تو یہ وقت باقی ہے، تو آپ نے وہ زور کی سنتوں اپنے وقت میں پڑھ رہے ہیں نا، لیکن فجر میں مسئلہ یہ کہ وقت ہی نکل چکا ہے نا، تو جب اس کا وقت ہی نکل گیا تو پھر تو ظاہر ہے وہ سنتیں اب کہاں پڑھے؟ تو یہاں صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی ترتیب چینج ہو رہی ہے کہ فجر سے زور سے پہلے آپ زور کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے یہ والی صورت اس سے پھر بھی تھوڑی سی اس میں کیا ہے، فرق ہے، تو اس کو تھوڑا بہت اس کو کہہ سکتے کہ ان سنتوں کو لوٹانا ہے، لیکن یہ والی صورت مکمل بدل ہے، یہ جو فجر والی سنت ہے وہ مکمل بدل نہیں ہے، وہ سنتیں ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے سنتوں کو اپنی جگہ سے تو ہٹا دیا ہے نا، تو اس لیے نیت کر سکتے ہیں، کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ باب ما جاء في جی پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين. وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي
علي رضي الله عنه حديث حسن. قال حدثنا أبو بكر العتار قال قال علي بن عبد الله أن يحيى بن سعيد عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن زمرة على حديث الحارث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر 4 ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفضل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد. جی شاباش. تو یہ باب ہے باب ما جاء فی الاربع قبل الظہر، زور سے پہلے 4 رکعت پڑھنا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زور سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، وبعد رکعتین، اور زور کے بعد 2 رکعتیں. وہ فی الباب عن عائشہ و ام حبیبہ رضی اللہ عنہما. قال ابو عیسیٰ حدیث علی حدیث حسن. حدثنا ابو بکر العطار قال قال علی بن عبد اللہ عن ابن سعید عن سفیان قال كنا نعرف فضل حدیث عاصم بن زمرہ علی حدیث الحارث. یہ اصل میں نا عاصم بن زمرہ اور یہ جو حارث ہے، یہ دونوں حضرت علی کے دراصل شاگرد ہیں اور حضرت علی سے روایت کرتے ہیں. تو ان دونوں میں دراصل محاکمہ کر رہے ہیں کہ عاصم بن زمرہ جو ہے وہ زیادہ ہم ان کو بہتر سمجھتے تھے حضرت علی کے معاملے میں، یہ بتانا چاہتے ہیں. کہتے والعمل، عمل اسی پر ہے اکثر اہل علم کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ اور بعد والے کہ یختارون، انہوں نے یہ پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے کہ آدمی زور سے پہلے 4 رکعت پڑھے. وہ قول سفیان الثوری وابن المبارک و اسحاق. وقال بعض عالم صلاۃ اللیل والنہار مثنى مثنى، کہ جن کے ہاں دن اور رات کی نماز 2 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. تو یرون الفصل بین کل رکعتین، پھر وہ کہتے ہیں ہر 2 رکعتوں کے بعد گویا کہ فصل یعنی سلام ہونا چاہیے. گویا کہ ان کے ہاں بھی 4 ہے لیکن 2 2 کر کے، یہ بتانا چاہتے ہیں. وہ بھی یقول شافی احمد. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زور سے پہلے زیادہ مشہور روایت کے مطابق آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار آپ نے 2 رکعتیں بھی پڑھی. تو بعض روایت میں 2 رکعتوں کا بھی ذکر ہے. تو اس لیے اگر تو وقت ہو تو 4 پڑھنی چاہیے، لیکن اگر وقت تنگ ہو یا بہت زیادہ مصروفیت ہو تو پھر 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر آگے ایک الگ مسئلہ ہے کہ جب 4 پڑھنی ہے تو ایک سلام سے پڑھے یا 2 سلاموں سے. تو ہمارے نزدیک اس کو ایک سلام سے پڑھے، لیکن ان حضرات کے نزدیک اس کو 2 سلاموں سے پڑھے، کیونکہ ان کے یہاں آگے ایک مسئلہ آئے گا کہ زیادہ افضل کیا ہے، کہ 4 4 افضل ہے یا 2 2 افضل ہے. تو ان کے یہاں دن و یا رات 2 2 رکعت افضل ہے، اس لیے ان کے یہاں سلام اس میں پھیرنا چاہیے. جی آگے. باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. قال وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حدیث حسن صحیح. شابش. جی یہ باب ہے باب ما جاء فی رکعتین بعد الظہر، کہ زور کے بعد 2 رکعتیں. تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر. دیکھو یہاں زور سے پہلے 2 رکعت کا ذکر. میں نے آپ علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ زور سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، وہ رکعتین بعد، اور زور کے بعد بھی 2 رکعتیں. قال وفی الباب عن علی و عائشہ رضی اللہ عنہما قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح. جی آگے. باب آخر. وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله التاكي المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شفيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيسي عن أبيه عن أنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله تعالى على النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه. قال حدثنا شابش. أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أختي أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة شامي وهو صاحب أبي أمامة رضي الله عنه. शाबाश माशाल्लाह। ये है बाबुन आखर मिन, यानी ये बाब भी इसी सिलसिले में, ये दरअसल जोर की वो चार सुन्नतों के बारे में कि अगर वो रह जाएं तो उसका क्या करना है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा लम युसल्ली अरबान क़ब्ल ज़ोर, जब जोर से पहले चार रकतें आपने ना पढ़ी होती सल्लाहुन्ना बादा, तो जोर के बाद उसको पढ़ते थे। क़ाल अबू ईसा हादा हदीसुन हसनुन गरीबुन इन्नमा नारिफु मिन हदीस इब्न मुबारक मिन हाज़ल वजह। यानी ये जो आता है दरअसल उस सनद में तफर्रुद होता है कि इसी सनद से ही, इसी चेन से ही वो रिवायत हो रही, इसलिए फिर उसमें वो गराबत कह देते। व रवाह कैस इब्न रबी अन शुअबा अन खालिद अल हज़ा नहव हाज़ा वला नालमु अहदन, कि हम किसी को नहीं जानते रवाह अन शुअबा गैर कैस इब्न रबी। और वक़द रुया अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहव हाज़ा, कि अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से भी इसी तरह से मरवी है। उसके बाद वो दूसरी रिवायत हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दे रहे हैं कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला क़ब्ल ज़ोर अरबान, जिसने ज़ोर से पहले चार पढ़ी है, व बाद अरबान, और ज़ोर के बाद चार पढ़ी, हर्रमहुल्लाहु ताला अला नार, अल्लाह ताला उसे दोज़ख पर हराम कर देते हैं। क़ाला अबू ईसा हादा हदीसुन हसनुन गरीबुन वक़द रुविया मिन गैरि हाज़ल वजह। और आगे फिर यही जो इमाम जो हज़रत उम्मे हबीबा वाली हदीस है, इसको दोबारा एक और सनद से रिवायत कर रहे हैं कि अम्बसा बिन अबी सुफियान कहते हैं समेत उख्ती उम्मे हबीबा। देखो ये जो हज़रत अबू सुफियान का ख़ानदान है, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त ख़ानदान है। हमारे यहाँ अगरचे बसा औक़ात इसको, चूंकि शियों के बहुत ज़्यादा प्रोपेगंडा है, तो उस प्रोपेगंडे में इनको भी बहुत ज़्यादा यानी उसका उतना रेट नहीं लगाया जाता, या इस तरह से उनको रेट नहीं दिया जाता जिस तरह से होना चाहिए। अब आप देखिए हज़रत अबू सुफियान साहबी है, अम्बसा इनका एक बेटा है, यजीद बिन अबी सुफियान। यजीद बहुत बड़े सहाबा में से थे, वो यजीद नहीं जिन्होंने हज़रत हुसैन को शहीद किया, ये हज़रत उम्मे हबीबा के भाई थे, यजीद बिन अबी सुफियान। और हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान ये, और उनकी वालदा हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा, और ख़ुद हज़रत उम्मे हबीबा जो ज़ौजा मुताहरा है। तो ये बड़ा एक पढ़ा लिखा ख़ानदान था, और ये बनु उमैया में से थे। और बनु उमैया जो है ना, वो कहा जाता है कि अरब में इन जैसी हुक्मरानी या सियासत किसी को नहीं आती थी।
آپ اندازہ کریں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیاست کا، کہ حضرت عمر کا یہ رول تھا کہ وہ 3 یا 4 سالوں کے بعد گورنر تبدیل کرتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے بھی تبدیل نہیں کیا، آخری 6 سال شام کے وہ گورنر رہے حضرت عمر کے۔ پھر جب حضرت عثمان آئے تو ان کو کنٹینیو رکھا، 12 سال حضرت عثمان کی خلافت میں وہ گورنر رہے، تو 12 اور 6 یہ 18 ہو گئے۔ پھر 4 سال حضرت علی کے دور میں بھی وہ گورنر رہے، چونکہ انہوں نے کوئی ان کی بیعت نہیں کی، تو حضرت علی کے دور میں 4 سال بھی پھر وہ گورنر رہے شام کے، تو 22 سال یہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 20 سال انہوں نے پھر خلافت کی، کیونکہ جب حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنی خلافت چھوڑ دی، تو 20 سال پھر وہ خلیفہ بھی رہے، تو 42 سال انہوں نے حکومت کی۔ اور آپ ان کی اس حکومت کا اندازہ کریں کہ ظاہر ہے ایک حکمران سے لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن شامی لوگ ان کے ہاتھ پہ، یعنی آخر وقت تک شام بنو امیہ کا گڑھ رہا۔ اور اس کے بعد جب بھی بنو امیہ کے حکمران آئے تو انہوں نے شام کو ہی دار الخلافہ بنایا، اور شام ہی ان کے دار الخلافہ تھا۔ تو یہ خاندان جو ہے نا، یہ بہت ہی زبردست خاندان گزرا ہے۔ تو خیر وہ اپنی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، من حافظ علی 4 رکعات، جس نے 4 رکعت کی پابندی کی، قبل زور، زور سے پہلے، وہ اربان بعدا، اور زور کے بعد بھی انہوں نے 4 رکعت کی پابندی کی، تو فرمایا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اسے دوزخ پر حرام قرار دیتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ والقاسم هو ابن عبد الرحمن یکنا ابا عبد الرحمن، کہ ان کی کنیت جو ہے نا وہ ابو عبد الرحمن ہے، وہ مولا عبد الرحمن ابن خالد ابن یزید ابن معاویہ، یہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ ثقۃ شامی وہ صاحب ابی امامہ۔ جی آگے تو دیکھو اس میں کیا بتایا گیا کہ زور کے سے پہلے جو 4 رکعت رہ جائے نا، تو اس کو زور کے بعد پڑھنی ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا ذہن میں رکھیے، زور کے بعد جب پڑھنی ہے تو زور کے بعد کی چونکہ 2 سنتیں ہیں، تو 2 سنتوں کے بعد اس کو پڑھ لیں، یعنی زور کے بعد 2 سنتیں پڑھ لی جو اس کی اپنی 2 سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو رہنے والی 4 سنتیں یہ بعد میں پڑھ لے۔ اس کی ایک وجہ علماء تو یہ بتاتے ہیں تاکہ وہ سنتیں تو اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں، یہ تو نہ ہٹائے نا، کیونکہ یہ تو فرضوں کے فوراً بعد ہے نا، تو لہٰذا ایک تو اس کی جگہ تبدیل نہ کرے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ شریعت کا ایک، اگر آپ پورے نمازوں کا سسٹم کو دیکھیں نا، شریعت نے کسی بھی نماز کے بعد اس جیسی سنتیں نہیں رکھی، یعنی نماز سے پہلے تو اس جیسی سنتیں رکھی ہیں، جیسے زور، مثلا فجر کی 2 رکعت ہے تو اس کے سے پہلے بھی فجر کی 2 رکعت، لیکن اگر آپ بعدیہ سنتوں کو دیکھیں وہ اس سے کم ہے یا زیادہ ہے، یعنی برابر نہیں رکھی، جیسے مثلا زور کے بعد 2 ہیں، اور مغرب کے بعد 2 ہے، عشاء کے بعد بھی 2 ہے، 4 یعنی اس کے بالمقابل نہیں رکھی، تاکہ وہ سنت اور فرض میں اشتباہ نہ ہو جائے، تو اس لیے بھی، تو اس سے بھی بچنے کے لیے وہ 4 جو ہے نا وہ بعد میں پڑھ لے اور پہلے 2 پڑھے۔ جی آگے باب ما جاء في الأربع قبل الأسر. وبه قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن. واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال معنى قوله أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل. جی شابش پڑھیں۔ قال حدثنا يحيى بن موسى وأحمد بن إبراهيم ومحمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود
الطيالسي قال حدثنا محمود بن مسلم بن مهران سمع جده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله امرأ صلى قبل العصر أربعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. شابش جی، یہ باب ہے باب ما جاء فی الاربع قبل العصر، کہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یصلی پڑھتے تھے عصر سے پہلے 4 رکعت، یفصل بینہن، ان کے درمیان فصل کرتے تھے سلام کے ساتھ، یعنی ملائکہ پر، اور ومن تبعہ من المسلمین والمؤمنین، یعنی جو ملائکہ کے اتباع میں، یعنی ان کے ساتھ پھر مسلمان اور مومنین کو بھی شامل کرتے تھے، مطلب سلام کرتے تھے۔ وہ فی الباب یعنی ابن عمر و عبداللہ ابن عمر قال ابو عیسیٰ حدیث علی حدیث حسن، اور اسحاق بن ابراہیم نے اختیار کیا اللہ یفصل، کہ فصل نہ کیا جائے، یعنی سلام درمیان میں نہ کیا جائے، فی الاربع قبل العصر، عصر سے پہلے کی 4 رکعت میں۔ واحتج بهذا الحدیث، اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے، وقال، انہوں نے کہا نو یفصل بینہن بالتسلیم، یعنی التشہد، یعنی یہاں سلام سے مراد وہ سمجھتے ہیں کہ تشہد ہے۔ ورا شافی و احمد صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی یختاران الفصل، انہوں نے فصل کو کیا کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عمران، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے، صلی قبل العصر اربعا، جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب۔ دیکھو عصر سے پہلے جو ہے نا وہ 4 رکعت کا ذکر ہے، لیکن وہ اتنی مشہور اس کی روایات نہیں ہے۔ ناپ علیہ صلاۃ والسلام کا اتنا زیادہ معمول نقل کیا گیا ہے جیسے آپ علیہ صلاۃ والسلام کا معمول باقی سنتوں کے بارے میں، تو اس بنیاد پر اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو لہٰذا اگر پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ہے، تو نہ پڑھے تو یہ سنت مؤکدہ کی طرح بہرحال نہیں ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. وبه قال حدثنا محمود بن المثنى قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم۔ شاباش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ہے باب ما جاء فی رکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور اس میں قرات۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما احسی، میں شمار نہیں کر سکتا، ما سمیت، جو میں نے سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ پڑھتے تھے مغرب کی بعد کی 2 رکعتوں میں اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ یار ایک فی الباب عن ابن عمر، اتنا ایک بندہ ہے کیا تقریباً بندہ ہی قابل اعتماد ہے، ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بناتے دیتا ہے یوپی جی کا۔ یہ پتہ نہیں مجھ سے بات کر رہا ہے۔ جی قال باب ابو ما عیسیٰ جاء حدیث، جی حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث عبد الملک ابن معدان عن عاصم۔ جی شاباش پڑھیں۔ باب ما جاء أنه يصليهما في البيت. وبه قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة رضي الله عنهما
قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال وحدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شابش ماشاء اللہ. یہ باب ہے باب ما جاء انه یصلیہما فی البیت، کہ یہ جو مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں اسے گھر میں پڑھے. تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 رکعتیں مغرب کے بعد آپ کے گھر میں پڑھی ہیں. یعنی آپ گھر میں پڑھتے تھے تو میں بھی کبھی کبھار میں نے پڑھی ہے. وہ فی الباب عن رافع بن خدیج وکعب بن عجرہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح. اور دوسری حدیث بھی حضرت ابن عمر سے، لیکن وہ اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ سے روایت کر رہے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں حفظ تو مجھے یاد ہے، میں نے یاد کیا نبی علیہ السلام سے 10 رکعتیں جو آپ پڑھتے تھے رات اور دن میں، رکعتین قبل الظہر. تو اس میں بھی دیکھو زور سے پہلے کی 2 رکعت ذکر ہے، لیکن وہ ہم کہہ چکے ہیں کہ مشہور روایت میں 4 کا ذکر ہے. ورکعتین بعد 2 رکعتیں اس کے بعد زور کے بعد، ورکعتین بعد المغرب مغرب کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد العشاء الاخرہ اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں. پھر آگے فرماتے وحدثتنی حفصہ کہ حضرت حفصہ نے مجھے بتایا کہ آپ فجر سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھتے تھے. ھذا حدیث حسن صحیح. اور آگے انہوں نے اس کو دوسری بھی اس کی سند بیان کر دی. تو دیکھو یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ شریعت کا مزاج یہی ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں اور جو نوافل ہیں یہ گھروں میں پڑھنے چاہیے، تاکہ ایک تو ظاہر ہے بیوی بچوں کو ترغیب ہو، جب مرد حضرات گھر میں پڑھیں گے تو ان کو بھی ترغیب ہو جائے گی. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا گھر کی جو مستورات ہیں وہ ان حالت میں ہو کہ وہ نماز نہ پڑھ رہے ہوں اور باقی نابالغ ہوں، تو اب گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا. تو بچے ظاہر ہے جب کہ کئی دن تک وہ لوگوں کو کسی مرد یا عورت کو نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھیں گے، تو ان کے ایک خاص ان کی یادداشت پر ہوا ہے کہ وہ پڑھے گا. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ مرد حضرات کبھی کبھار سنتیں اور نوافل جو ہیں وہ گھروں میں پڑھیں. اور ویسے بھی گھر جو گھر ہے یہ ظاہر ہے باقی دنیا سے یعنی مستور ہے نا، تو شریعت کا مزاج نوافل اور سنتوں میں یہ ہے کہ اس کو گویا کہ تنہائی میں کرنا چاہیے، اس کو لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. مزاج یہ ہے. اور جو فرائض ہے اور جو ضروری چیزیں ہیں ان کو سب کے سامنے کرنا چاہیے تاکہ اوروں کو بھی ترغیب ہو. تو اس وجہ سے بھی فرمایا کہ سنتیں اور نوافل جو ہے یہ گھروں میں پڑھے. لیکن ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے حساب سے اگر مولوی صاحب جو ہے نا وہ نماز پڑھا کے جائے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید وہ گھر میں پڑھتا ہی نہیں ہے، گھر میں بھی نہیں پڑھتا. تو اس لیے اس کو کبھی کبھار پھر مسجد میں پڑھ لینا چاہیے، یا کم از کم لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ میں گھر جب جا کر اس کو پڑھتا بھی ہوں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جب مولوی صاحب ہی نہیں پڑھ رہے تو پھر ہم کیوں پڑھیں. تو اس لیے وہ گویا کہ اس چیز کی وضاحت جو ہے نا آج کے حساب سے ضروری ہے. جی پڑھیں. ایکسکیوز می سر، اسی وجہ سے جی اکثر لوگوں کا نا یہ کانسیپٹ ہے کہ جی جو عرب والے ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں پڑھتے، تو ہاں وہ ایسے بھی بالکل گھر میں ایسے پڑھ کے آتے ہوں گے یا گھر جا کے پڑھتے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ غلط فہمی پھیل جاتی ہے، تو اس لیے اس غلط فہمی کا رد جو ہے نا وہ ضروری ہے. ویسے استاد جی عربوں کا جو مزاج ہے نا وہ کہتے ہیں یہ سارے نوافل ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ مطلب 90% سے زیادہ لوگ باقی پڑھتے نہیں، یہ پکی بات ہے. بلکہ ہمارے ساتھ کبھی کبھار ریزننگ کرتے کہ آپ لوگ اس کو کیوں اتنا مستقل پڑھتے ہو. کہتے یہ تو حدیث مطلب کلیئر روایت کے اندر بھی ہے کہ یہ نوافل ہیں. یہ نوافل دیکھو اپنی جگہ پر ہے، یہ ائمہ اربعہ کیا سنت مؤکدہ میں آتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیے کب سے ہم نے سنتوں کا باب شروع کیا ہے، یہ سارے سنتوں کے ابواب ان 12 رکعت سے نکلے نہیں نا.
یعنی ان کا ذکر بار بار آ رہا ہے، الگ الگ بھی آ رہا ہے اور اکٹھے بھی آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ بہت زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پکا معمول تھا پڑھنے کا، تو اس لیے سر جو ظہر کی جی 4 سنتیں ہیں، اگر وہ جی رہ جاتی ہیں، ٹائم کم ہے، تو پہلے ہم فرض پڑھ لیتے ہیں تو سنتیں بعد میں پڑھ لیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں اس طرح سے، بالکل کر ٹھیک ہے. سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جی بالکل کر سکتے ہیں، جی پڑھیں۔ باب ما جاء في فضل الصلاة 6 ركعات بعد المغرب. وبه قال حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء الحمداني الكوفي قال حدثنا زيد قال حدثنا مقدام بن أبي قاسم عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر 6 ركعات أو تكلم في الأرض مقصودا بين المعروف والعبادة 12 سنة. قال عيسى وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالأرض 20 ركعة بنى الله له بيتا. وباب عن عمر بن أبي مسعود قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن عبد الله أبي مسعود أنكر الحديث. جی پڑھ لیا؟ جی سر، ان کی آواز بہت کم آئی ہے. ہاں ان کی آواز پتہ نہیں جیسے کنویں سے بول رہے ہیں، تو یہ انہوں نے مکمل کر لیا ہے نا؟ جی جی آواز کم تھی. ہاں تھوڑا سا پھر اس کو لاؤڈ کر لے. جی تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی فضل التطوع، کہ نوافل کی فضیلت کے بارے میں، وست رکعات بعد المغرب، مغرب کے بعد 6 رکعت کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی بعد المغرب، جو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھے، لم یتکلم فی ما بینہن بسوء، ان دونوں کے ان 6 رکعت کے درمیان کوئی بری بات نہ کریں، عدلن لہ بعبادت 12 سنۃ، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ قال ابو عیسیٰ وقد روی عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی بعد المغرب 20 رکعتا، جو مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث غریب لا نعرف من حدیث زید بن الحباب عن عمر بن ابی خثعم قال وسمعت محمد بن اسماعیل، کہ میں نے امام بخاری رحم اللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر بن عبداللہ بن ابی خثعم جو ہے یہ منکر الحدیث ہیں، یعنی یہ ضعیف وضعف و جدہ، انہوں نے ان کو بہت زیادہ ضعیف قرار دیا۔ دیکھیں مغرب کے بعد 6 رکعت جو نفل ہے اور بعض میں 20 رکعت کا ذکر ہے، تو عام طور پر صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ تو ان 6 رکعت کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کی حدیثیں اکثر ضعیف ہیں، جیسے یہاں بھی دیکھیں جو راوی آ رہا ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال چونکہ اصول محدثین کا یہ ہے کہ جو اعمال کے فضائل میں جو حدیثیں ہیں تو اس میں پھر ضعیف روایت بھی چل جاتی ہیں، اس لیے کہ خواہ وہ آدمی ضعیف ہو، لیکن ظاہر ہے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یعنی دیکھو ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا وہ گویا کہ ثابت ہی نہیں۔ دراصل ہوتا یوں ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ایک مثلا بچہ آ گیا یا کوئی ایسا آدمی آ گیا جس پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے، انہوں نے کوئی بات کر لی، اگر وہ بات عام بات ہو تو ہم اس کی بات مان لیں گے، لیکن اگر وہ بات ایسی جو بہت اعلیٰ بات ہو پھر ہم اس پر اعتبار نہیں کرتے، پھر ہمیں اس کے لیے شواہد چاہیے ہوگے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں کوئی اور یعنی کوئی اس کا کوئی شاہد ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو، تو کہ وہ بات بات میں فرق ہوتا ہے نا۔ مثلا آپ کسی سے کہیں بھائی باہر بارش ہو رہی یا نہیں ہو رہی، تو اگر چھوٹا بھی بچہ آ کر کہے بارش ہو رہی ہے تو آپ اس کی بات مان لیں گے،
لیکن اگر وہ بات بارش والی نہ ہو یا کوئی اور ایسی بات نہ ہو، بہت اعلیٰ بات ہو، جیسے اس میں کسی کی کوئی بات نقل کی گئی ہو یا مثلا کوئی اور بات ہو، تو پھر اس میں تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں۔ تو محدثین بھی ان کا اصول یہ ہے، خاص طور پر فقہا کا بھی اور ان کا، کہ اگر کوئی حدیث عقیدے سے متعلق ہے تو ظاہر ہے عقیدہ ایک بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، تو پھر اس میں راوی کی بہت زیادہ جان پھٹک کرنی پڑتی ہے۔ یا حکم سے متعلق ہے، احکامات، فقہی احکامات، تو اس میں پھر چاند پھٹک کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر اس میں فضائل ہیں تو ظاہر ہے فضائل میں کسی کو اصل میں جو احکامات ہوتے ہیں یا جو یعنی احکامات کے ساتھ ساتھ جو عقیدے والی حدیثیں ہوتی ہیں، تو اس میں ایک پاسبلٹی یا ایک احتمال یہ ہوتا تھا کہ شاید وہ حکم گڑ رہا ہو، وہ عقیدہ گڑ رہا ہو حدیث کی شکل میں، اور اس میں وہ کوئی اس کا فائدہ لینا چاہتا ہو۔ لیکن فضائل میں اسے کیا ضرورت ہے کہ اس کو گڑے؟ تو لہٰذا اس میں پھر ضعیف راوی بھی چل جاتا ہے کہ بھائی ضعیف راوی بھی ٹھیک ہے، وہ جب وہ عقیدے کی بات کرے گا یا کوئی حکم ہمیں بتائے گا حدیث کی شکل میں، پھر تو ہم تفتیش کریں گے، لیکن فضائل میں ہم اس کی بات مان لیں گے کہ یہاں اس کے لیے کوئی ایسا وجہ نہیں ہے کہ وہ اس کو گڑ لے، تو اس لیے وہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث چل جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو لہٰذا عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ضعیف احادیث ثابت ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ضعیف اصل میں وہ موضوع حدیث ثابت نہیں ہوتی، یعنی وہ جھوٹی حدیث ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث ایسے نہیں ہوتی کہ وہ ثابت ہی نہیں ہوتی، نہیں، وہ ثابت ہوتی ہے، لیکن اس میں جو راوی ہوتے ہیں ان پہ اتنا زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا کسی بھی حوالے سے، تو پھر اس کو وہ ضعیف کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو صلاۃ الاوابین ہے، امت کے اولیاء کا، صلحاء کا اس پر ایک بہت بڑا یعنی وہ آ رہا ہے، یعنی چند نمازیں ایسی ہیں جو بہت ولایت میں بہت میٹر کرتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی نماز ظاہر تہجد کی ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر اشراق اور چاشت کی نمازیں ہو گئی، اور مغرب کے بعد کی جو 6 رکعت ہیں، تو یہ اولیاء کا ایک معمول ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اولیاء نے بلا وجہ یہ معمول اپنایا ہو، تو اس لیے خواہ احادیث ضعیف ہو لیکن اس کو لیا جا سکتا ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء. وبه قال حدثنا أبو سلامة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفزل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب سنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر سنتين. وفي الباب عن علي وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبد الله ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح۔ شابش ماشاء اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل نماز نقل کر رہے ہیں نا، وہ دن کے ان سنتوں کا ضرور ذکر کر رہے ہیں۔ کب اس کا ذکر آ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں نے اسی طرح یاد کی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضرت حفصہ فرماتی تھی، اس سے پیچھے جائے تو حضرت ام حبیبہ فرماتی تھی۔ اصل میں ازواج مطہرات یہ زیادہ اس لیے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے وہ ان سے زیادہ ہے، لیکن اور صحابہ سے بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک بہت ہی ایک مستقل معمول تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سنتوں کا، تو لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سنت ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روٹین کی زندگی کا حصہ تھا، تو ہمیں بھی پھر حصہ بنانا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا آپ زور سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ دیکھو، زور سے پہلے 2 رکعت کا بھی کافی ذکر ہے، اور زور کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ وہ فی الباب عن علی ابن عمر قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ ابن شقیق عن عائشہ حدیث حسن صحیح۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، باب ما جاء یہ باقی وہ تھوڑا سا نیچے کریں حالا۔ جی ان کو ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے کر دیں، انہوں نے کچھ پوچھنا ہے۔ جی ہو گیا۔ سر میں کہہ رہی ہوں کہ باقی سب میں رکعت تعینی ہے، اور مغرب کے بعد سن تعینی ہے، اس میں کیا، اور فجر میں بھی سن تعینی ہے؟ کوئی فرق، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنتین کا مطلب بھی ہوتا ہے 2 رکعت، تو جی رکعتین کا مطلب بھی 2 رکعت، کوئی ایسا میجر فرق نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا شاباش۔ شاید کوئی خاص بات ہے ان میں۔ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، اصل میں وہ عربی زبان میں یہ ہے
کہ ایک کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے جیسے رکعتن، اور دو کے لیے اس کو اسی کو تسنیہ بنا لیا جاتا ہے جیسے رکعتین، اور دو سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو پھر عدد لگایا جاتا ہے جیسے سلاس و رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، 5 رکعت، اس طرح سے. جی جی پڑھیں. باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. وفي الباب عن عمرو بن عباسة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. شابش ماشاء اللہ. یہ باب ہے، باب ماجا ان صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی دو دو رکعتیں، رات کی نماز دو دو رکعتیں. تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا، دو رکعتیں. فیضا خفت صبح، جب آپ کو فجر کا ڈر ہو، کیا فجر طلوع ہو جائے گی، اوتر بواحدہ، تو ایک رکعت کے ساتھ اسے طاق بنائیے، یعنی اس دو رکعتوں کو جو جفت ہے اسے طاق میں تبدیل کرے، یعنی دو کے ساتھ تیسری کا اضافہ کریں تو وطر بن جائیں گے. وجعل آخر صلاتک وطرن، اور اپنی آخری نماز وطر بنائیں. وفی الباب عن عمرو بن عبسہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح، والعمل على هذا عند اهل العلم ان صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول سفیان الثوری وابن مبارک وشافعی واحمد واسحاق. دیکھو فقہا میں ایک بات یہ چلی ہے کہ یہ جو نوافل ہیں یہ ایک سلام سے کتنے پڑھ سکتے ہیں اور بہتر کیا ہے. تو احناف خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں رات ہو یا دن ایک سلام سے چار چار رکعت پڑھنا زیادہ افضل ہے، ایک رکعت سے چار چار رکعت پڑھنا زیادہ افضل ہے. لیکن صاحبین کہتے ہیں نہیں، دن کو 4 رکعت افضل ہے اور رات کو دو دو رکعت زیادہ افضل ہے، اور باقی ایک سلام سے 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 تک بھی پڑھ سکتے ہیں. 8 کے بعد ایک سلام سے یعنی 10 رکعتیں ایک سلام سے، پھر یہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا. وہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم 8 پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک اجازت ہے کہ ایک سلام سے ہم 8 پڑھیں. ظاہر ہے ایک سلام سے جب 8 پڑھیں گے تو ہر 2 رکعت پر ظاہر قاعدہ کرنا ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہے صاحبین کے یہاں بھی یہی ہے کہ ایک سلام سے 8 تک پڑھ سکتے ہیں، جبکہ شوافی اور حنابلہ کے یہاں یہ ہے کہ رات ہو یا دن ہو دو دو رکعت افضل ہے، اگرچہ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دو دو زیادہ افضل ہے. جبکہ مالکیہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان کے ہاں دو سے زیادہ ٹھیک ہی نہیں ہے پڑھے، ان کے ہاں دن ہو یا رات دو دو ہی ضروری ہے، یعنی دو دو پڑھیں گے، دو سے زیادہ نہیں پڑھے. تو زیادہ تر مشہور روایات میں رات کی نماز کے بارے میں دو دو رکعت کا ذکر ہے. بعض روایات میں ان نہار کا بھی اضافہ ہے، لیکن دراصل چونکہ زور دن میں آپ علیہ صلاۃ والسلام کی 4 رکعت منقول ہے. ایک تو زور کی 4 سنتیں، اور دوسرا آپ زوال کے ٹائم بھی بسا اوقات 4 رکعت پڑھتے تھے. تو چونکہ دن میں آپ کا 4 رکعت کا معمول ہے تو اس لیے وہ دن میں پھر ہم 4 کو وہ افضل کہہ دیتے ہیں صاحبین، اور رات میں تہجد بار اللہ علیہ صلاۃ والسلام جو ہے وہ دو دو کر کے پڑھا کرتے تھے. اب دو دو کر کے پڑھا کرتے تھے، اس میں یہ ہوتا تھا چونکہ آپ علیہ صلاۃ والسلام وطر آخر میں پڑھتے تھے، تو ظاہر ہے ان دو کو جب وطر بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ دو کے ساتھ تیسری رکعت ملا لے. تو یہ مطلب ہے فاوتر بواحدہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک رکعت وطر پڑھو، مطلب ہے کہ ایک کے ذریعے اسے وطر بنا لو، یعنی اسے طاق بنا لو ایک کے ذریعے. جی آگے. باب ما جاء في فضل صلاة الليل
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الشهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي الباب عن جابر وبلال وأبي أمامة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن. وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس وهو جعفر بن أبي وحشية. شابش. یہ باب ہے باب وأبو ما جاء فی فضل صلاۃ اللیل، کہ رات کی نماز کی فضیلت کے بارے میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ وہ محرم کا روزہ ہے، یعنی وہ 10 محرم کی طرف اشارہ ہے. وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ صلاۃ اللیل رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز. وفي الباب عن جابر وبلال وابي امامه رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن وابو بشر اسمه جعفر بن ایاس وجعفر بن ابي وحشیہ. تو دیکھو ظاہر ہے تہجد یہ اولیاء کی نماز ہے اور بہت ہی بہترین قسم کی نماز ہے. بہت ہی نیک بخت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں. تو بہرحال ہمارے اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مستقل تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک دن ایسا کر لیا جائے جس میں تہجد پڑھی جائے، 2 دن کر لیا جائے. تو اور نہیں ہو سکتا 2 ہفتوں میں کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا تو مہینے میں کر لیں. تو کبھی کبھار کم از کم کبھی کبھار تو حق بنتا ہے کہ اسے پڑھ لینا چاہیے. جی آگے. اور یہ تہجد جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ٹھیک ٹھاک یہ جس طرح نہیں ہوتا. اب اس کو تعبیر کرنے کے لیے تعبیر ہو سکتا ہے اچھی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ باقاعدہ نشہ رکھتی ہے. یہ جو تہجد ہے، ہمیں طالب علمی میں ایک لمبے عرصے تک الحمدللہ میرا معمول رہا تھا تہجد پڑھنے کا. تو وہ دراصل میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، ابھی پھر وہ 2 سال پہلے فوت ہو گیا. وہ ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا، پھر کسی اور مدرسے میں چلا گیا، پھر عالم بن گیا، پھر ان کو گردوں کے مسائل ہو گئے. بہت ہی طالب علمی میں بہت نیک آدمی تھا. تو وہ میرے ساتھ ہی اکٹھے ہم سوتے تھے. تو وہ میرے ساتھ سوتا تھا. تو اس کے اٹھنے سے مجھے ظاہر ہے جب ایک آدمی اٹھتا ہے تو پھر آتا ہے تو بندے کو یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کی نیند بھی. تو وہ مجھے کہتا تھا یار جب میں اٹھتا ہوں جب آتا ہوں تو بھی تو اٹھ جاتا ہے، تو اٹھ جایا کریں نماز پڑھ لیا کریں. تو پھر وہ مجھے بھی عادت سی ہو گئی، پھر وہ مجھے بھی اٹھاتا تھا نہ تہجد کے لیے. تو وہ بہت بہت ہی نیک آدمی تھا. مجھ سے تو پھر شاید بعد میں چھوٹ گئی، لیکن وہ پڑھا کرتا تھا اور بہت دیر تک وہ پڑھتا تھا. تو یہ تہجد پھر ایسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ عادت ہو جائے نا تو پھر بعد میں اگر ایک دن چھوٹ بھی جائے نا تو پھر انسان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کتنی نورانیت رکھتی تھی. تو اس کو معمول اگر بنا لے پھر اس کو چھوڑنے کو پسند نہیں کیا گیا. تو اس لیے اگر معمول بنا لیا جائے تو پھر تو یعنی بہت زیادہ بہترین ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے. پھر اب اس میں یہ ہے کہ بہترین تہجد تو یہ ہے کہ رات کے درمیان میں اٹھا جائے، درمیان میں اٹھ کر تہجد پڑھی جائے، پھر دوبارہ سویا جائے اور فجر کے لیے دوبارہ اٹھا جائے. یہ اصل تہجد ہے کہ بہترین تہجد کا ایک آئیڈیل طریقہ تو یہ. لیکن اگر اس آئیڈیل طریقے پر عمل نہ ہو سکتا ہو تو پھر ایک بہت ہی بہترین طریقہ یہ بھی ہے، اس آئیڈیل طریقے سے تھوڑا سا نیچے والا طریقہ، لیکن ظاہر تہجد اس میں بھی پڑھی جاتی ہے، کہ فجر کی نماز سے مثلا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا جائے. تو فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا جائے، یعنی فجر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے، یا 20 منٹ پہلے اٹھا جائے. تو وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5-10 منٹ لگتے ہیں. تو اس کے بعد جو 5-10 منٹ بچیں تو اس میں انسان پھر تہجد پڑھ لیں. تو یہ بھی ایک تہجد کو معمول بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. جی پڑھیں آگے. باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلامة أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3
فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها استجع على شقه الأيمن. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شابش. یہ باب ہے، باب ما جاء فی وصف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کے حوالے سے۔ تو حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ فکانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کیسے نماز پڑھتے تھے؟ قالت، تو انہوں نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اضافہ نہیں کرتے تھے رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں اعلیٰ 11 رکعتن 11 رکعت پر، یصلی اربعن 4 رکعت پڑھتے تھے۔ فرمایا فلا تسأل عن حسن و طول، فرمایا اس کی خوبصورتی اور اس کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھیے، کیسے خوبصورت اور کس انداز سے پڑھتے تھے۔ فرمایا ثم یصلی اربعن، پھر 4 پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، پھر فرمایا ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے یعنی وتر کی۔ فقالت عائشہ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول اتنام قبل ان توتر، آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے، وہ نہیں سوتا، یعنی وضو ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اگلی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، ان میں سے دیکھو اب آپ دیکھیں یوتر منا بواحدہ، ان میں سے 1 رکعت وتر ہوتی تھی، یعنی عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا تھا، مطلب ہے کہ 1 رکعت کے ذریعے آپ وتر بناتے تھے، جیسے وہ پیچھے ثم یصلی ثلاثا کا آیا بھی ہے۔ فاذا فرغ منا، جب اس سے فارغ ہو جاتے تھے، استجع علی شق الایمن، تو دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث مالک عن ابن شہاب نحوہ، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ دیکھو یہ حدیث تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کے بارے میں، تو دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تہجد ہے اس کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد تعداد کے حوالے سے، کبھی تو آپ 8 منیمم آپ پڑھتے تھے، اور کبھی آپ اس کو 10 کر لیتے تھے، کبھی 11 کر لیتے تھے، کبھی 13 بھی کر لیتے تھے، لیکن کل ملا کے وہ گویا کہ 6 بھی آپ پڑھ لیتے تھے، ظاہر ہے اس میں پھر 3 وتر ڈال کر تو 9 بن جاتے تھے۔ اب یہاں 1-2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے، وتر بھی پڑھتے تھے، تو اس تمام وتر اور تہجد کی کمبینیشن کو محدثین وتر کہہ دیتے تھے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وتر 11 رکعت پڑھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وتر 15 رکعت پڑھتے تھے، 7 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک تو یہ تعبیر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب کبھی ایسی حدیث آ جائے، چونکہ آگے ایسے کہ اگرچہ کتاب الوتر آ رہا ہے لیکن جس طرح سے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس وقت ہم پہنچے یا نہ پہنچے، یا اگلے سال اگر آپ نے پڑھنا ہو تو پھر ہو سکتا ہے اس کو بعد میں پڑھیں، لیکن اگر نہ بھی پہنچے تو یہ والی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک تو محدثین کا اور روات کا کیا ہے کہ وہ وتر اور اس کو کمبائن کر کے ان پوری کو وتر کہہ دیتے ہیں، تو ورنہ وتر 3 رکعت نہ 3 سے کم نہ 3 سے زیادہ، اس کے الگ مستقل روایات ہیں، ایک تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسرا اس چیز کی توضیح ہم نے کر لی کہ جو واحدہ وتر بواحدہ کا لفظ، اس کا مطلب ہے ان 2 رکعت کو وتر بنانا، وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 رکعت وتر پڑھنا۔ اور تیسری بات خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام سال میں تہجد پڑھتے تھے، عام سال میں، اور جب رمضان آتا تھا تو رمضان میں آپ اسی تہجد کو تراویح میں کنورٹ کر دیتے تھے، یا تراویح اور تہجد کا ایک کمبینیشن بنا دیتے تھے۔ وہ کمبینیشن دراصل یوں ہوتا تھا کہ عام سال میں تو آپ یوں کرتے تھے، سو جاتے تھے، پھر سحری کے ٹائم یا تہجد کے ٹائم اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ سوتے نہیں تھے، وہ یوں سمجھ لیں کہ
جاگتے ہی رہتے تھے آخر تک، سحری تک. تو اس کو پھر تہجد اس لیے وہ نہیں بنتا کہ تہجد تو سونے کے بعد ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کو پھر علماء نے قیام اللیل کا کہہ دیا، قیام رمضان کا کہہ دیا. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رمضان کا قیام، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اب اس میں ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام رمضان بھی پڑھتے تھے، اور جو آپ کا تہجد والا معمول تھا وہ بھی چلتا تھا. یہ جو ہمارے غیر مقلد حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں تہجد پڑھتے ہی نہیں تھے، بلکہ تہجد ہی آپ کی تراویح ہوتی تھی، یعنی الگ سے تراویح نہیں ہوتی تھی. جو تہجد ہے وہی تراویح ہے، یعنی جو قیام رمضان ہے اور جو صلاۃ اللیل ہے وہ رمضان میں ایک ہی ہوتی تھی. اس لیے وہ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں کس میں؟ تراویح کے حوالے سے. حالانکہ تراویح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی معمول تھا ہی نہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کتنی پڑھتے تھے صحابہ کو تو زیادہ پتہ ہی نہیں چلا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے صرف 3 دن انہیں اپنے پیچھے پڑھنے کی اجازت دی تھی، اور وہ بھی کافی دیر تک صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے رہے. پھر بعد میں آپ نے کہا تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو، رمضان کی جو نماز ہے قیام رمضان وہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو. تو پھر کوئی کتنی پڑھتا تھا، کوئی کتنی پڑھتا تھا. پھر یہ حضرت عمر کے زمانے میں خاص طور پر پھر اس کو ایک شکل جماعت کی دے دی گئی، اور اس کو باقاعدہ 20 رکعت اس کے گویا کہ طے کر لیے گئے. اب انہوں نے کیا فارمولہ اپنایا ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے تو ہے نہیں، لیکن ظاہر ہے اگر صحابہ کے مشوروں نے فارمولہ بنایا 20 رکعت کا تو اس کے پیچھے کوئی مضبوط وجہ ہوگی نا. تو اس لیے حضرت عمر کا جو عمل ہے فقہا نے اسی کو لیا، ائمہ اربعہ نے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کتنا پڑھتے تھے ہمیں زیادہ معلوم نہیں، یعنی قیام رمضان تراویح کتنا پڑھتے تھے ہمیں زیادہ معلوم نہیں. اس لیے کہ آتا ہے کہ جب رمضان شروع ہو گیا تو ایک دن کچھ صحابہ آئے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، دوسرے دن اس سے زیادہ آئے، تیسرے دن اس سے زیادہ آئے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں معمول جاری رکھوں تو یہ فرض ہو جائے گا، تو اس لیے آپ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کریں. تو پھر صحابہ کرام کوئی مسجد میں آ کر پڑھ لیا، کوئی کسی نے گھر میں پڑھ لیا. تو بس چونکہ قیام رمضان کی مستقل ترغیب تھی کہ رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھا کریں، تو پھر حضرت عمر نے یہ سوچا کہ بھائی کسی کو قرآن تھوڑا آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، تنظیم بھی نہیں ہوتی، ترتیب بھی نہیں ہوتی، کوئی کتنا پڑھتا ہے کوئی کتنا، تو ان سب کو منظم کیا جائے، ایک لڑی میں پڑھوایا جائے. اور ظاہر ہے اس سے بڑا فائدہ ہو گیا امت کو. اب یہ تراویح کی شکل میں ہر آدمی کو باقاعدہ قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے، ہر آدمی کو ایک نوافل کی ایک متعین تعداد پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو گویا کہ اس کی ایک بڑی برکت ہو گئی. تو لیکن اب ہمارے جو غیر مقلد حضرات ہیں وہ اس حدیث کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ بس تراویح 8 سے زیادہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے. حالانکہ یہ صلاۃ اللیل کی حضرت عائشہ بات کر رہی ہیں نا، یعنی تہجد کی بات کر رہی ہیں، اور تہجد خود حضرت عائشہ سے اور دیگر حضرات سے 8 سے زیادہ بھی مروی ہے، وہ 8 سے زیادہ بھی مروی ہے. تو یہ اصل میں اس آدمی نے وہ تہجد کے لیے ایک خصوصی رمضان میں خصوصی پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا 8 سے زیادہ نہیں کرتے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بتانا چاہتی ہیں کہ 8 سے کم نہیں پڑھتے تھے. 8 سے زیادہ تو پڑھتے تھے. آپ کی 17 رکعت تک منقول ہے، وہ تہجد وطر کو ملا کر اور تہجد کو ملا کر اور 2 سنتوں کو ملا کر، وہ وطر کے بعد بھی بسا اوقات آپ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، ان سب کو ملا کر تو 15 17 13 11 ان سب کا ذکر ہے. تو بسا اوقات یہ تعبیر کے اضافہ اور کمی نہیں کرتے تھے، بسا اوقات یہ کمی کے معنی میں بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے ایک تو اس گویا کہ خلاصہ کیا ہوا، ایک تو اس حدیث سے استدلال کرنا کہ تراویح صرف 8 رکعت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ اللیل کے بارے میں، تراویح کے بارے میں تو آپ کا معمول تھا ہی نہیں کوئی، یعنی یہ کتنا. دوسرا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ تراویح جو ہے نا وہ 8 سے زیادہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی 20 رکعت پڑھتا ہے تو اس کے اندر تو 8 رکعت خود بخود آ گئی نا، اور 12 رکعت جو اضافی وہ پڑھتا ہے وہ ظاہر حضرت عمر اور صحابہ نے جو ایک چیز طے کی ہے اور اس پر امت کا معمول آ رہا ہے، تو اس نے کوئی حدیث کی خلاف ورزی تو نہیں کی نا. یعنی 8 تو اس نے پڑھ لیے، تو اس لیے وہ جب اضافی پڑھ رہے تو اضافی سے لوگوں کو کیوں روکا جاتا ہے. تو اس لیے اس میں یہ تھوڑی سی تنقیات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ ایکسکیوز می سر، جی الحمدللہ پچھلے سال مکہ اور مدینہ میں تراویح پڑھنے کا موقع ملا. تو وہ ہم نا 24 فروری کو گئے تھے، رمضان سے 3-4 دن پہلے. تو پہلے وہ جو عشاء کی نماز تھی نا صرف فرض پڑھاتے تھے، اس کے بعد وہ وتر نہیں پڑھاتے تھے. تو جب رمضان آیا تو پھر انہوں نے 10 رکعتیں پڑھائی اس کی تراویح کی اور 3 وتر پڑھائے.
اور وطر میں بھی انہوں نے 2 وطر پہلے اور پھر 1 وطر بعد میں پڑھایا تھا. ہاں شابش. تو یہ بھی ہے وطر کی 3 رکعتیں، اس میں پھر یہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ الگ الگ سلام سے کرے یا ایک سلام سے، وہ ہے. تو گویا کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے 10 رکعت پڑھائی ہے، جی 10 رکعت پڑھاتے تھے. 10 پڑھاتے تھے، ٹھیک مکہ ہے. میں بھی. ہاں تو اب دیکھو انہوں نے 10 پڑھی ہے، لیکن ہم نے تو یہ سنا تھا کہ وہ 2 امام پڑھاتے ہیں الگ الگ. ایسا ہے کہ ایک امام بھی 10 پڑھاتا ہے، دوسرے امام بھی 10 پڑھاتا ہے؟ نہیں 10 ایسے ہی پڑھاتے. وہ ایک امام جو تھا وہ 4 پڑھا رہا تھا، دوسرا 6 پڑھا رہا تھا، اس طرح سے وہ کرتے ہیں. اور پھر جو عبد الرحمان السدیس تھے وہ وطر پڑھا دیتے تھے. پہلے 20 صحیح ہے. پڑھاتے تھے جی، یہ آپ 10 کورونا کر کے دیے. بعد ہوا ہے نا 10، کورونا کے بعد 10 ہونا شروع ہوا تھا. کورونا کے بعد 10 ہوا ہے، یعنی ویسے تو وطر وہاں بھی 20 کا معمول تھا، اب ریسنٹلی اس کو انہوں نے 10 میں بدل دیا نا. تو شاید سر انہوں نے ہم کوئی انتظام، تب بھی کہتے ہیں، ہاں، ہمیں نہیں پتا. ہاں اور شاید انتظامی حوالے سے جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ کرونا کے بعد ایسا کیا گیا، تو شاید یہ ایک انتظامی نوعیت کا انہوں نے وہ کر دیا ہو، ورنہ تو معمول یہی چلا آ رہا ہے. صرف یہ فرق ہوتا تھا مکہ اور مدینہ میں، یعنی اس سے پہلے، کہ مدینہ والے 36 رکعت پڑھا کرتے تھے. وہ 36 رکعت یوں پڑھا کرتے تھے کہ دراصل یہ جو مکہ والے ہوتے تھے یہ جب 2-4 رکعت پڑھ لیتے تھے تو 4 رکعت اور دوسرے 4 رکعت کے وقفے میں وہ لوگ طواف کرتے تھے. تو مدینہ میں چونکہ طواف پھر نہیں ہو سکتا، تو ان لوگوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ چلو ہم پھر 4 رکعت اضافی پڑھ لیں. تو ظاہر ہے 20 رکعت تراویح ہے، اور 20 رکعت میں 4 ترویحات آتے ہیں، یعنی 4 مرتبہ وقفہ آتا ہے 4 کے بعد. تو 4 مرتبہ جب وقفہ آتا ہے تو اس میں وہ 4 مزید پڑھتے تھے، تو اس طرح سے 36 رکعت ہو جاتی تھی. اور 3 رکعت وطر کی منا لے تو 39 ہو جاتی تھی، اور وطر کے بعد 2 نفل پڑھتے تھے تو 41 ہو جاتی تھی. تو اس لیے آپ کو 41 رکعت بھی تراویح کا ذکر ملے گا مدینہ کی، یعنی اس میں اس طرح سے تصریح، اور مالکیہ کے ہاں یہی ہے. تو گویا کہ وہ اس کا دراصل پس منظر بھی یہی ہے. تو گویا کہ 20 کا تو ایک پکا ٹکا معمول تھا صحابہ میں اور تابعین میں اور بعد میں ائمہ اربعہ میں. لیکن جس طرح بھی ایک انتظامی نوعیت کا کر دیا، یا اس طرح سے مدینہ والے 20 سے کچھ زیادہ پڑھتے تھے، اس طرح سے تو گویا کہ 20 سے کم، بہت کم معمول رہا ہے. تو آج کل بلا وجہ قسم کی دعوت چلائی جاتی ہے کہ بھائی 20 مت پڑھو، 8 پڑھو. بھائی اگر امت جو ہے نا وہ 8-20 پڑھ ہی رہے تو ان کو کیوں روکے نا؟ یعنی نوافل سے کسی کو روکنا کیا بنتا ہے بھائی؟ گناہ تو نہیں ہے نا، یہ گناہ ہے. تو اس لیے اب اس میں یہ کہنا کہ بھائی مت پڑھے مت پڑھے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے. بھائی کوئی نوافل میں بھی کوئی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے؟ مثلا آپ اس ٹائم میں کوئی آدمی نفل پڑھ رہے اور میں اس کو کہوں بھائی آپ اس ٹائم میں نفل کیوں پڑھ رہے ہیں، پہلے نبی علیہ السلام سے دکھا دے کہ آپ نے 10 بجے نوافل پڑھے. تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا. تو یہ ایک تھوڑا سا حکمت کا بھی ایشو ہوتا ہے. تو ہمارے غیر مقلد حضرات تھوڑا سا اس کو پتہ نہیں کس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ معمول اور ایک دعوتیں چلاتے رہتے ہیں کہ بھائی 20 مت پڑھے. پہلے ہی امت جو ہے نا عبادات میں بڑی کمزور ہے، تو اگر امت 20 پڑھ رہی ہے تو پڑھنے دینا چاہیے. سر اس میں تو یہ بھی ہے نا، تو کچھ لوگ 20 کی وجہ سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو 8 تو پڑھ سکتے ہیں نا آسانی سے. بالکل آپ والی بات ٹھیک ہے. یعنی اس میں یہ نہ کہا جائے کہ بھائی 20 پڑھے ہی نہ 8 پڑھے. کہا جائے بھائی اور کوئی آدمی بہت ہی تھک گیا اور وہ 20 نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ 8 پڑھ لے. لیکن ظاہر ہے اب ترغیب دینی چاہیے نا کہ بھائی 20 میں کتنا ٹائم لگتا ہے اضافی. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ان کے حوصلے پست کر لیے جائیں، امت کے حوصلے بڑھا دینا چاہیے. جی پڑھیں، ایک سر باب اور یہ پڑھ لیں. رمضان اور استاد جی کا کیونکہ منزل تو اتنی ہی ہوتی ہے نا، کیونکہ قرآن پاک تو ختم کرنا ہے، تو 8 نے بھی ٹائم وہ اتنا ہی لگا رہے ہوتے ہیں جتنا ہم 20 میں لگا رہے ہوتے ہیں. ہاں بس بہت خوب. ظاہر ہے منزل اتنی ہے بالکل. تو جب قرآن پاک اس کو پڑھنا ہی ہے تو پھر 20 میں ذرا زیادہ آسانی ہے، رکعت زیادہ ہو جاتی ہیں تو زیادہ آسانی ہوتی ہے. جی سر یہ رمضان کا جو آ رہا ہے تو اس میں آج میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ میں نا رجب میں بہت زیادہ میں عبادت کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، لیکن اس دفعہ میں نہیں رکھ سکتی. تو وہ ایک حدیث آتی ہے کہ جی رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میرا مہینہ ہے، وہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، کچھ اس طرح سے ہے. نہیں تو یہ نہیں اس نفلی طرح کو سے وہ بتا رہی تھی، تو میں نے کہا اچھا میں ذرا آپ سے کنفرم کر لیتی ہوں. نہیں نہیں، یہ اللہ کا مہینہ کی بات نہیں ہے اصل میں نا. ابھی آپ نے پیچھے آیا شہر اللہ المحرم نا، تو یہ جو بعض مقدس مہینے تو ان کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اس کے تقدس کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ اللہ
रजब इस वजह से बड़ा अहम महीना है कि ये वो मुहर्रम महीनों में से जिनमें लड़ाई हराम है। और उसके बाद ये जो शाबान है, ये तो वैसे ही रमज़ान की तैयारी का महीना है। तो नबी अलैहिस्सलाम तो शाबान में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे। हज़रत आयशा फरमाती है कि सबसे ज़्यादा शाबान में रोज़े रखते थे रमज़ान की तैयारी के लिए। तो इसलिए गोया कि रमज़ान की तैयारी तो रजब से ही शुरू कर लेनी चाहिए। लेकिन सर जी आम मुसलमानों को 15 शाबान के बाद रोजा रखने से मना किया गया है कि ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, इस वजह से वो अगर रखने हैं तो 15 रमजान तक, 15 शाबान तक रखें, उसके बाद ना रखें। शायद मन्नत तो मेरे जहन में नहीं है, हो सकता है हो कोई अभी मेरे जहन से निकला हो, लेकिन असल में वो बताया ये जाता है उलमा की तरफ से, इसकी तरफ से कि भाई अगर किसी को वो है कि भाई वो कमजोरी हो सकती है तो फिर वो ना रखे। लेकिन मेरे ख्याल में आदत बनानी चाहिए ना, यानी अगर रमज़ान शाबान में आदमी रोजे रखे तो ठीक ठाक एक्टिव हो जाता है वो रमज़ान के रोजे के लिए। यही वजह है कि जब हम रमज़ान में शुरू होते हैं तो शुरू के 5-6 दिन बड़े एक अजीब से होते हैं, इसलिए कि हमें आदत नहीं होती, बाद में आदत हो जाती है। तो अगर वही आदत शाबान में डाल ली जाए तो अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि आजकल लोग कमज़ोर हैं तो इसलिए वो ना रखे तो कोई बात नहीं। असल में ये जो नफल है ना, हर इबादत का नफल ना बड़ा अजीब है। एक दिन मैं सोच रहा था कि देखें हमारे यहाँ अगर आप मसलन अरब में जो लोग रहते हैं वो ये ज़्यादा बताएंगे कि मेरे ख्याल में अरबों में रमज़ान का रोज़ा छोड़े कोई, इसका मेरे ख्याल में तस्वुर भी नहीं होगा। ऐसा है या नहीं? कोई इसकी तस्दीक कर सकता है? जी जी उस्ताद जी, ये 100% करेक्ट है। यहाँ के लोग बहुत ही कमजोर हो, शुगर वगैरह अक्सरियत। तो हाँ जिस तरह हमारे यहाँ मामूल है इसको छोड़ना, क्योंकि मैं तो 10 साल से यहाँ पर हूँ, तो इनका बिल्कुल सर ये रूटीन नहीं है। बिल्कुल रूटीन नहीं है। अब आप देखें इसकी वजह दरअसल क्या है। इसकी वजह जो मुझे समझ आ रही है और मेरे ख्याल में वजह है भी यही है कि जिस इबादत में नफल इबादत कमज़ोर हो जाती है ना, उस इबादत के फ़र्ज में ज़रूर मसला आता है। ये जो शरीयत ने सुन्नतें रखी है ना, जो लोग सुन्नतें नहीं पढ़ते आप ज़रूर उसको देखें, वो नमाजों में भी कमज़ोर होंगे। सुन्नतें और नवाफिल का एक एक्स्ट्रा फ़ायदा ये हो जाता है कि जो आदमी सुन्नतें और नवाफिल नहीं छोड़ता तो वो तो फ़र्ज कभी नहीं छोड़ेगा ना। तो अरबों में एक तो बड़ा बेहतरीन किस्म का दो मामूल बहुत ज़बरदस्त है रोज़े के हवाले से। एक तो अय्याम बीज के रोज़े रखना, यानी 13 14 15 या 14 15 16, ये जो जिसमें चांद रोशन होता है अय्याम बीस के। और दूसरा जुमारात और पीर का कितना पक्का उनका है, इन्होंने भी देखा होगा कि बहुत पक्का मामूल है, बहुत पक्का मामूल है। वो कभी गोया कि बहुत ही कम लोग होंगे अरबों में जो ये रोज़ा छोड़ते होंगे, तो वो गोया कि पीर और जुमारात का रोज़ा रखते हैं। तो अब जब इनमें नफल रोज़े का बड़ा रुझान है ना, तो रमज़ान तो गोया कि उनके लिए कोई मसला ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो ये मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर हमारे पाक व इनके माशरे में, वो बुज़ुर्गों को तो छोड़ लिया जाए, मैं एक उमूमी आवाम की बात कर रहा हूँ, नफल रोज़े का रवाज ही नहीं है। यानी नफल रोज़े का बिल्कुल कोई तसव्वुर बहुत कम ही है। ना कोई किसी को पता है कि अय्याम बीस के रोज़े रखने हैं, नहीं ये पता है कि पीर और जुमरात को नबी अलैहि सलाम का रोज़े रखने का मामूल था। बस वो रमज़ान रख लिया, फिर अगले रमज़ान तक शायद शाज़ व नादिर कोई रोज़ा रखेगा, न मर्दों में न औरतों में, इल्ला ये कि अगर किसी की कोई कज़ाई हो तो वो तो रख लेते हैं वरना नहीं रखते। यही वजह है कि हमारे यहाँ रमज़ान के महीने में, रमज़ान के रोज़े में ठीक ठाक सुस्ती है। यानी वो सुस्ती क्यों, ये समझ लो कि एक मैं कसदन एक हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि तोहमत ना हो, वरना तो लोग रखते ही नहीं। मुझे आज से कई साल पहले रमज़ान में ज़्यादा मुझे सफ़र का कभी मामूल नहीं हुआ, गर्मी होता हूँ, ज़ाहिर तरावी होती है वो पढ़ानी होती है। तो कि कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले मुझे कि इस्लामाबाद में कोई टेस्ट देना था, तो रमज़ान में आया, तो मुझे रमज़ान में फिर वो मस्जिद से 2 दिन की छुट्टी लेकर मैंने कहा मैंने वो टेस्ट ज़रूरी है तो वो देना है। तो मुझे एक रमज़ान का वो सफ़र याद है कि मैंने किया है। तो उसमें मैंने देखा पिंडी में, इस्लामाबाद में, यकीन करे बहुत यंग लोग, नौजवान लोग, कभी वो उनको कोई मसला ही नहीं था, खुल्लम खुला चीज़ें खा रहे थे। मुझे तो पहली बार ये देखा बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन अब हमारे अपने इलाकों में भी ये चीज़ अब आम सी होती गई है कि बड़े नौजवान बंदे होते हैं, हट्टे कट्टे लोग होते हैं, रोज़ा रखते ही नहीं। तो गोया कि अब ये सवाल किया जाता है कि आपने इस दफ़ा कितने रोज़े रखे। यानी अब बाकायदा नौजवान एक दूसरे से सवाल करते हैं कि कितने रोज़े रखे, जो एक बड़े अजीब बात है। तो इसलिए वो जब नफल ना हो ना, तो फिर उसका असर फ़र्ज पे ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई आदमी शाबान में रखना चाहे, तरगीब देनी चाहिए कि रखें, ताकि वो रमज़ान के रोज़े के लिए प्रिपेयर हो जाए अच्छी तरह से और उनसे रमज़ान का रोज़ा ना छूटे। और ये अय्याम बीस के रोज़े
کوشش کریں اپنے گھروں میں اس کی ترغیب دے دیں. ایام 20 کے روزے جو ہے نا بڑے ثواب کے باعث ہیں. اور جو لوگ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں تو وہ صوم الدہر ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ انہوں نے پوری زندگی روزے رکھے ہیں. کیونکہ ایک روزہ 10 دن کا ہوتا ہے، تو ایام 20 کے روزے رکھیں گے تو یہ پورا مہینہ ہو گیا. تو 11 مہینے تو ہمارے ساتھ ایک مالکی عالم تھے، وہاں کام کرتے تھے، یعنی تحقیق کا علم کا کام کرتے تھے. تو ان کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے پیر اور رمضان کا روزہ چھوڑا ہو. چاہے وہ سحری کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، وہ ضرور رکھتے تھے. تو یہ بڑا پیارا معمول ہے. اس کی ترغیب کم از کم دینی چاہیے اپنے گھروں میں، اپنے جو حلقے ہیں ان میں. جی جی سر، مکہ پوچھے. اور مدینہ میں جمعرات اور سوموار کا روزہ جو ہے اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ، ماشاء افطاری اللہ، لے کے آتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی. اور جو پاکستانی ہوتے ہیں یا دوسرے، یہ پہلے ہی کھا جاتے ہیں افطاری سے. تو کھجورے نہیں وغیرہ دیتے ہیں بہت تو رکھتے تھے ان کا آپ. تو ان کا روزہ نہیں ہوتا تو یہ پہلے ہی کھا جاتے ہیں سارا کچھ. بس وہ پتہ نہیں ہمارے یہاں روزے میں اتنی سستی کیوں ہے، یعنی رکھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے. خود اور ہمیں طالب علم بڑا تھا کہ روزے رکھتے تھے. اب جب سے طالب علمی فارغ ہو گئے ہم بھی سست ہو گئے، نہیں رکھتے. ورنہ طالب علمی میں معمول ہوتا تھا، مدارس میں پھر بھی معمول ہوتا ہے نا. مدارس میں جی خاص طور پر میں جامعۃ الرشید میں تھا تخصص میں، تو وہاں تو ایام 20 کا زبردست نظام تھا. بہت ایام 20 کو ایسا لگتا تھا جیسے رمضان شروع ہو گیا. ایام 20 کے روزوں کا بہت معمول تھا. جمعرات اور پیر کے روزے کا ٹھیک ٹھاک معمول تھا. تو باقاعدہ اس کی گویا کہ بہت زیادہ معمول تھا اور ہونا چاہیے. جی. جی اب سر الحمدللہ میں کچھ عرصے سے ایام 20 کے روزے رکھ رہی ہوں. ماشاء اللہ اللہ، تعالیٰ بہت سے. اللہ تعالیٰ جی یہ قبول کرے، بہت بہترین. تو ہم سب کو، باقیوں کو بھی، خود میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ معمول کرتے رہنا چاہیے، تاکہ کچھ لوگ دیکھیں. اور کم از کم اگر ہم کر بھی نہیں رہے تو لوگوں کو بتا تو دیں نا. کوئی نیک آدمی ہے بھائی، ہمارے یہاں لوگ مثلا تلاوت میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، نوافل میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، مسجد میں جاتے رہتے ہیں. تو ان نیک لوگوں کو تو اس طرف آنا چاہیے نا، ان کو تو ترغیب دینے چاہیے کہ بھائی روزے رکھ لینے چاہیے. جی. اور میرے خیال میں اگر ہم طبی حوالے سے دیکھیں نا، اگر آدمی ایام 20 کے روزے رکھے اور جمعرات اور پیر کا روزہ رکھے، مجھے لگتا ہے طبی حوالے سے یہ ایک بہترین پریکٹس بھی ہے نا. یعنی صحت کے حوالے سے بھی ایک بہت بہترین چیز ہے. تو ہماری جو صحت اتنی بگڑ گئی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. شاید اب سنتوں پر جب پورا عمل نہیں ہوتا نا، تو اب جب آدمی 2 دن ہفتے میں روزہ رکھے گا، آپ اندازہ کریں اس کی صحت کتنی اسٹرانگ ہوگی. ایام 20 کے 3 روزے رکھے گا تو اس کا ایک ٹھیک ٹھاک امپیکٹ پڑتا ہے صحت پہ. تو اس کا ایک الگ دنیاوی فائدہ الگ ہے، اور سنت سے قطع نظر بھی دنیاوی فائدہ بھی بہت. سر، اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈائجیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں نا وہ سارے سالو ہو جاتے ہیں. کہ وہ جو انڈائجیشن ہوتی ہے، بد ہضمی ہو رہی ہے، معدے میں درد ہے، سارے یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے. بالکل. تو جب ہفتے میں 2 دن روزہ رکھیں گے تو کتنا ایک بہترین امپیکٹ آئے گا اس کا. چلے اتنا کافی ہے پھر آج. کسی نے اور کچھ پوچھنا ہے؟